بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواء قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إلا الله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فرمایا انسانوں تم اپنی حیثیت پہ غور کرو. جتنا تم اکڑتے ہو، جتنا تم تکبر کرتے ہو، جتنا تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تو ذرا اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح تمہاری حیثیت کیا ہے. اسی کرۂ ارض سے، اسی مٹی سے میں نے تمہیں پیدا کیا. منہا خلقناکم، اس میں سے میں نے تمہاری تخلیق فرمائی ہے. تم محض ذرات تھے. ایک ایسا نظام بنا دیا رب العالمین نے کہ ان خاکی ذرات کو کہیں سبزی کا روپ دیا، کہیں پھلوں کا، کہیں اناج کا، اور وہی ذرات انسانی قالب میں ڈھل گئے. انہی سے خون بنا، انہی سے نطفہ بنا، انہی سے بچہ پیدا ہوا، انہی پر پلتا بڑھتا رہتا ہے. اور پھر تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تقدیر باری تمہیں پھر خاک میں ملا دیتی. جس طرح مادے کے ذرات سے تم پیدا ہوئے تھے، تمہارا وجود مٹ کر پھر وہی مادے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. کوئی مر کے دفن ہو جائے یا جل جائے، کسی کو جانور کھا جائیں، کسی صورت میں بھی بالآخر وہی مادے کی شکل میں واپس منتقل ہو جاتا ہے. اگر بات یہاں تک ہوتی، یہاں ختم ہو جاتی، پھر بھی کوئی بات تھی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوگی. معاملہ موت پر ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت ایک ابدی حیات کی ابتدا ہے. موت کسی فنا کا نام نہیں ہے. موت بندہ دنیا سے برزخ میں چلا جاتا ہے، لیکن ایک ابدی اور دائمی زندگی کی ابتدا ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی.
بظاہر زندگی ختم ہوتی ہے، در حقیقت اگلی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو ابدی ہے، دائمی ہے، جسے ختم ہی نہیں ہونا۔ اور پھر صرف روح کو وہ حیات نہیں ہے، ایک وقت تک تمہارے ذرات برزخ میں، خاک میں رہیں گے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، ہم تمہیں پھر خاک میں ملا دیتے ہیں اور پھر ان ذرات کو حکم دیں گے، وہ پھر انسانی وجود میں ڈھل جائیں گے اور تمہیں پھر کھڑا کر دیا جائے گا۔ جو حیات مستعار تم نے بسر کی، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ کے نزدیک ان یومن عند ربک کالف سنہ، 1000 سال کا ایک دن ہے۔ تو بندہ کوئی 100 سال بھی جیے تو اس دن کا 10واں حصہ جیا، اور آخر کی زندگی جو ہے وہ ختم نہ ہونے والی ہے۔ اس تھوڑے سے وقت میں اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ، اس کا ایمان اور اس کا کردار، جو ایمان کا ثمر بھی ہوتا ہے، ایمان کا پھل بھی ہوتا ہے اور ایمان کا گواہ بھی ہوتا ہے۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اعمال کی اصلاح ہوتی ہے، اعمال پھل ہوتے ہیں ایمان کا، اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے تو ایمان مضبوط، مزید مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ایمان کے ہونے کی دلیل اور ایمان کے گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس تھوڑے سے عرصے میں جو اعمال تم کرو گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں تمہیں ان کے نتائج بھگتنے ہوں گے۔ تو کتنا بے وقوف ہے وہ انسان جو لمحاتی لذتوں کے لیے اور وقتی خواہشات کے لیے اور تکمیل خواہشات کے لیے ابدی زندگی کو تباہ کر بیٹھے۔ تو فرمایا تم اپنی حیثیت تو دیکھو، مشت غبار سے تمہیں پیدا کیا، تم بادشاہ کہلوائے، تم نے خدائی دعوے کیے، تم حکمران بنے، تم بڑے جرنیل بنے، بڑے جابر بنے، ڈاکو بنے، چور بنے، کیا کر سکے تم؟ پھر تمہیں خاک میں ملا دیا گیا۔ اپنے آپ کو تو تم بچا نہ پائے، دنیا پر حکومت کے دعوے کس کام ہے؟ اور پھر خاک میں مل کر بات ختم ہو جاتی تو بھی تھی، پھر تمہیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اور جو مہلت دی گئی تھی، سانس کی جو نقدی تمہیں دی گئی تھی، حیات مستعار کی جو نقدی دی گئی تھی، اس کے بدلے دنیا کے بازار سے تم نے کیا خریدا؟ وہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے تمہارا سامان بن گیا۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، یہ حقائق بھی بتائے اور بہت سے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے جو انہوں نے فرعون پر پیش کیے۔ وَرَأَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، بہت سے بے شمار معجزات اسے دکھائے۔ معجزہ دلیل ہوتا ہے نبی کی صداقت کی، نبوت کی، اور معجزہ کسی فرد کی ذات کی بڑائی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ حق کو ثابت کرنے کے لیے ہوتا۔ معجزہ کام اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے۔ یہی معجزہ بطور کرامت ولی اللہ سے صادر ہوتا ہے۔ ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے، باتباع نبی ولی کو نصیب ہوتی ہے۔ اور معجزہ اگر حق کو ثابت کرنے کے لیے ہے تو کرامت بھی صرف وہ کرامت ہوگی جو حق کے اثبات کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو کام ہوں گے وہ شعبدہ بازی ہوگی، وہ نظروں کا دھوکہ ہوگا۔ عجیب عہد آ گیا ہمارے دور میں
کرامات کی جگہ خرافات نے لے لی ہے اور امت رسومات میں کھو گئی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی ہے۔ وہ جی فلاں ولی کی کرامت سے میری بھینس نے بچڑی دے دی اور میری گائے شیردار ہوگی، اور فلاں ولی کی کرامت سے میرا مکان گرنے سے بچ گیا۔ میاں یہ کرامات نہیں ہوتی، کرامت ہوتی ہے باطل کے مقابلے میں حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر کوئی ایسا کام ظاہر ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقلاً محال ہو، تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ اور کرامت ہوتی ہے اثبات حق کے لیے، احقاق حق کے لیے۔ شعبدہ بازی ہوتی ہے شہرت کمانے کے لیے، لوگوں سے پیسے وصول کرنے کے لیے۔ یہی حال یہاں واضح ہو جائے گا کہ معجزات تو موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے اور عجائبات تو جادوگروں نے بھی بڑے دکھائے۔ اب جادوگروں کے سارے عجائبات جو تھے وہ فرعونیت اور فرعونی سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے، دنیاوی شہرت کے لیے، اور جادوگروں کی بھی ذاتی منفعت کے لیے تھے۔ انہوں نے بھی فرعون سے کہا ان لنا اجرا ان کنا نحن الغالبین، ہم جیت گئے تو ہمیں بہت بڑا انعام ملنا چاہیے۔ یعنی وہ بھی دولت کے اور شہرت کے طلبگار تھے۔ فرمایا ہم نے بہت سے معجزات موسیٰ علیہ السلام کے دکھائے فرعون کو، فکذب وابا، اس نے تمام ٹھکرا دیے اور انکار ہی پر قائم رہا، انکار ہی کرتا رہا، اس نے بات نہیں مانی، بلکہ اس نے بات کو الٹ دیا۔ کہنے لگا قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہنے لگا موسیٰ تم یہ جو کچھ دکھا رہے ہو یہ بھی جادو ہے، اور تم اس کے ذریعے ہم سے ہماری مملکت چھیننا چاہتے ہو، ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب ہے فرعون کو بھی یہ پتا تھا کہ جادو یا اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں شعبدہ بازی اور جادو وغیرہ، ان سے دنیا کی منفعت اور دنیا کا منافع مراد ہوتا ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ آپ جو دکھا رہے ہو یہ جادو ہے، اور آپ جادو کے زور پر مجھ سے میری سلطنت چھیننا چاہتے ہو، کہ جب آپ کو نبی مان لوں تو میں تو آپ کا پیروکار بن گیا، مرید بن گیا، تو آپ مالک ہو گئے سلطنت کے، میں تو پھر ایک عام آدمی ہو گیا۔ تو کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے جادو کے زور سے ہم سے ہماری ریاست اور سلطنت چھیننا چاہتے ہو، لیکن وہ معجزات اتنے مضبوط تھے، اتنے واضح تھے، اتنے روشن تھے کہ فرعون بھی لرز گیا، ورنہ تو ایک عام بات تھی، مقابلے کی ضرورت کیا تھی؟ مطلق العنان حکمران تھا، اشارہ کرتا موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جاتا، اس کے تو ایک اشارے کی بات تھی۔ لیکن اندر سے معجزات سے وہ بھی لرز گیا کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، یوں یہ قتل نہیں کیے جا سکیں گے۔ تو اس نے فریب دینا چاہا قوم کو اور کہنے لگا کہ آپ ہم سے ہمارا ملک چھیننا چاہتے ہیں اپنے جادو کے زور پر، اور ہمارے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں۔ وہ عہد مصر میں جادوگروں کا تھا، بڑا زور تھا جادوگروں کا۔ تو کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ معجزات ہیں، لاٹھی سانپ بن جاتی ہے یا اور اس طرح کے، تو ہم بھی ایسے ہی شعبے باز لے آئیں گے، جادو سے یہی کر دکھائیں گے، ہمارے پاس بھی بڑے جادوگر ہیں اور ہم آپ کا مقابلہ جادو سے کریں گے، آپ کے لیے ہم بھی مقابلے میں ایسے ہی جادو لائیں گے۔ فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، آپ ہمارے ساتھ ایک دن مقرر کیجئے، وعدہ کیجئے، ایک وقت مقرر کیجئے مقابلے کا، لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا، کسی کھلے میدان میں مقابلہ ہو، دن مقرر آپ کر دیں موسیٰ، اور آپ بھی اس کی مخالفت نہ کریں، اس دن کو نہ بھولیں، آپ بھی وہاں آ جائیں، ہم بھی وہاں، ہم تو ہوں گے ہی، ہم تو مقابلے کے خواہش مند ہیں،
پھر اس دن آپ یہ نہ ہو کہ آپ نہ آئیں، اس دن آپ بھی میدان میں آ جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھی بات ہے، ان کا کچھ ہوتا تھا تہوار یا عید مناتے تھے، میلہ ٹھیلا ہوتا تھا اور وہ قریب آ رہا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہ وہی دن رکھ لیں۔ اس دن ویسے بھی لوگ فارغ ہوتے ہیں، کام کاج پہ نہیں جاتے، میلہ ٹھیلا ہی مناتے ہیں یا عید مناتے ہیں اور ناچتے گاتے اور خوشیاں مناتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو وہی دن مقابلے کا رکھ لیتے ہیں تاکہ کثرت سے لوگ آ جائیں اور دیکھ لیں۔ قال موعدکم یوم الزینہ، تمہارا وہ جو عید کا یا میلے کا دن ہے اسی دن کو رکھ لیتے ہیں، وہی اسی پر آ جاؤں گا میں بھی، تم بھی آ جانا۔ میں یحشر الناس ضحیٰ، اور قبل از دوپہر لوگ وہاں جمع ہو جائیں گے، ضحیٰ کے وقت 10-11 بجے لوگ جمع ہو جائیں گے۔ تو کام کاج ویسے بھی اس دن چھٹی ہوتی ہے، عید ہوتی ہے یا میلہ ہوتا ہے، تو لوگ بھی جمع ہو جائیں گے۔ تم بھی اپنے جادوگروں کو لے آؤ، ہم بھی دونوں بھائی حاضر ہو جائیں گے۔ طے ہو گیا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتیٰ، فرعون نے اپنی پوری کوشش لگا دی، ملک میں جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو جمع کیا، دن کم ہے، بندے جمع کرو، آ جاؤ، انہیں کہا تیاری کرو، اور تیاری کر لی فرعون نے مکمل۔ آ گیا میدان میں بڑے بڑے جادوگروں کے ساتھ، بڑے بڑے ماہر جادوگروں کے ساتھ، اور کافی بڑا ان کی تعداد تھی۔ بعض حضرات نے 800-900 لکھی ہے، صحیح تعداد کا علم نہیں، لیکن کافی بڑا مجمع جادوگروں کا جمع کیا، اور بڑے بڑے ماہر جادوگر تھے۔ جب جادوگروں سمیت فرعون بھی میدان میں آ گیا، خلق خدا جمع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ہارون علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے دیکھا اتنی مخلوق ہے تو کیوں نہ جادوگروں پہ بھی اتمام حجت کر دیا جائے، اور کیوں نہ اس ساری مخلوق تک، جمع تو یہ ہو گئی ہے، ان تک اللہ کا پیغام کیوں نہ پہنچا دیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال لهم موسیٰ ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو تم جادو کر رہے ہو، اور جادو کے ذریعے تم حق کو روکنا چاہتے ہو، اور حق کو روکنا اللہ سے مقابلہ ہے۔ اللہ نے مجھے نبی مبعوث فرمایا ہے، اللہ نے مجھے حق پھیلانے کا حکم دیا ہے، تم حق کو روکنا چاہتے ہو، تو یہ تو تمہاری بدبختی ہے۔ تم کتنے بدبخت ہو کہ تم جادو کے سارے اعمال غلیظ اور خبیث اور الٹ پلٹ ہوتے ہیں اور کفریہ ہوتے ہیں، تو تم جادو کے ذریعے حق کو روکنا چاہتے ہو۔ تم کتنے بدبخت انسان ہو، حق جادو سے مغلوب نہیں ہوگا لیکن تم تباہ ہو جاؤ گے۔ جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو کہ تم جادو کے زور پر حق کو روک لو، تو حق جادو سے مغلوب نہیں ہوگا، حق غالب آتا ہے، تباہ جادو کو ہونا ہے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہماری یہ طاقتیں ہیں، یہ بھی ہمیں اللہ نے دی ہیں، نہیں، یہ تمہارے پاس شیطانی طاقتیں ہیں، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ اللہ کبھی باطل کو قوت نہیں دیتا، یہ تمہاری شیطانی طاقتیں ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حق کے مقابلے میں تباہ ہو جائیں گی۔ تو تمہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ تم اللہ پر بھی جھوٹ بول رہے ہو اور حق کو روکنا چاہتے ہو، تو تمہارا یہ کردار جو ہے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، یہ تمہیں عذاب میں تباہ کر دے گا، تمہیں عذاب میں پھینکنے کا سبب بن جائے گا، تم دائمی عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ تو یہ کیوں کرتے ہو؟ اس سے باز آ جاؤ۔ اور انسانیت کی تاریخ کو دیکھو، کوئی آج تم اور میں اس دنیا میں نہیں آئے، ہم سے پہلے بے شمار قومیں گزری ہیں، بے شمار حکمران گزرے ہیں، بہت سے انبیاء گزرے ہیں۔ انبیاء کے اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے ہوئے ہیں۔ قد خاب من افترا
اور دیکھ لو ہر مقابلے میں باطل کو شکست ہوئی. کبھی کہیں کسی نبی پر کوئی باطل جادو ٹونے کرنے والا یا شعبدہ باز غالب آیا ہے؟ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دے. یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تبلیغ کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اسے مدلل ہونا چاہیے اور واقعات زمانہ اور تاریخی واقعات کو دلیل کے طور پر لانا چاہیے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اس پر دلیل لائے کہ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، جس نے اللہ پر جھوٹ بولا تباہ ہو گیا. تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، پہلی قوموں کے حالات پڑھو، تم بھی جانتے ہو ماضی قریب میں جو قومیں تباہ ہوئیں ان کے کھنڈرات ان کی گواہی دے رہے ہیں. تم کیوں تباہی کی طرف جا رہے ہو؟ تو تبلیغ کا اصول بھی یہ ہے کہ محض حکم نہ لگایا جائے، اپنی بات کو دلیل کے ذریعے ثابت کرنے کی کوشش کی جائے. قرآن سے ثابت کی جائے، حدیث سے ثابت کی جائے، واقعات عالم سے، تاریخی واقعات سے ثابت کی جائے. جہاں موسیٰ علیہ السلام واقعات عالم سے ثابت کر رہے ہیں کہ پہلی قوموں کی تاریخ تو پڑھو، پہلے لوگوں کو دیکھو، انبیاء کے مقابلے میں کتنے بڑے بڑے شہنشاہ آئے اور منہ کی کھا کر چلے گئے. فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، موسیٰ علیہ السلام کی اس بات نے ان کے آپس میں بھی جھگڑا پیدا کر دیا. ان میں بھی بات وہ سوچنے لگے، کچھ کہنے لگے بات تو موسیٰ علیہ السلام کی ٹھیک ہے یار، کوئی آج فرعون اور ہم اس کے حمیاتی مقابلے پہ ہیں، پہلے بھی نبی مبعوث ہوتے رہے اور طاغوتی طاقتیں مقابلے میں آتی نہیں تو ساری تباہ ہی ہوئی. بات تو ٹھیک ہے، لیکن فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اپنی بات پر آپس میں جھگڑنے لگے. کچھ کہتے تھے نہیں ہمیں کرنا چاہیے، کچھوں نے کہا یار فرعون جانے، موسیٰ علیہ السلام جانے، ہم فرعون کا ہتھیار اور آلہ کار کیوں بنے. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، پھر جو ان میں کچھ تھے انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، شور نہ کرو، باہر بات نہ نکلے، آپس میں بات کرو. پھر انہوں نے سرگوشیوں میں بات کر کے پھر اسی بات پہ متفق ہو گئے کہ نہیں جی مقابلہ کرنا چاہیے، اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی ریاست ہے، اتنا بڑا شہنشاہ ہے، اس نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، ہمیں مقابلے کے لیے بلایا ہے اور ہم پر اتنا بھروسہ کیا ہے تو ہمیں اسے دغا نہیں دینا چاہیے، ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے، یہ بزدلی نہ کرو، ڈٹ جاؤ. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، پھر انہوں نے پوشیدہ سرگوشیوں میں طے کر لیا اور طے انہوں نے یہ کیا کہ قَالُوا إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ. طے یہ ہوا کہ یہ دونوں بھائی بھی جادوگری ہیں، لیکن جادوگر پائے کے ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں جنہوں نے فرعون جیسے خر دماغ کو مصیبت ڈال دی ہے اور یہ اتنا نہیں کر سکتا کہ ایک اشارے سے انہیں قتل کرا دیتا. یہ برداشت کر رہا ہے، باتیں سن رہا ہے تو مجبور ہو کر سن رہا ہے. بندے یہ بہت تکڑے ہیں جادوگر، لیکن بہت پائے کے، بہت ماہر اور بہت تکڑے ہیں جنہوں نے فرعون کو چکرا دیا اور فرعون کے مقابلے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہیں گرفتار کر لو، بند کر دو، قتل کر دو. وہ تو کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن یہ ہیں بہت تکڑے. اور سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے، پہلے تو ان کی قوم ہماری غلام ہے، قبطیوں کی غلام ہے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل سے، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں غلام بنا لیں اور بنی اسرائیل حکمران ہو جائیں اور یہ ہم سے ہمارا ملک چھین لیں، تو یہ سارا قصہ ہی الٹ ہو جائے. یہاں تک بھی خیر تھی، اگر یہ حکومت صرف چھین لیتے اور بنی اسرائیل حکمران بن جاتے، قبطی محکوم ہو جاتے، یہاں تک بھی یہ بہت انہونی بات ہے. لیکن یہ بھی برداشت کا، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بنا لیا ہے کہ یذهبا بطریقتکم المثلی، تمہارے باپ دادا کا جو دین ہے وہ بھی نابود کر دیں گے اور ایک نیا دین لے آئے ہیں وہ نافذ کر دیں.
اقتدار کا جانا بھی بڑے صدمے کی بات ہے، اور حکمران ہونے کے بعد غلام ہونا بڑی عجیب بات ہے۔ ہم اور ہماری قوم فرعون کے ساتھ مل کر ہم حکومت میں ہیں، حکمران ہیں، بنی اسرائیل ہمارے بے دام غلام ہیں، ہم کوئی اجرت بھی نہیں دیتے، ان سے بیگار میں کام کراتے ہیں، اتنا سا کھانا دے دیتے ہیں کہ ان کی زندگی باقی رہے، بھوکے نہ مر جائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور سارا دن ان سے بیگار لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ وہ ہم پر حاکم بن جائیں اور ہم ان کے غلام بن جائیں، تو یہ بڑی عجیب بات۔ لیکن اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کا جو طریقہ وہ بھی ختم کر دیں گے اور ایک نیا دین سے لوگوں کو آشنا کر رہے ہیں۔ تو بھئی ہماری تو نہ دنیا رہی نہ ہمارا دین رہا، تو یہ اس سے تو بہتر ہے مر جائیں، مقابلہ کریں۔ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، یہ بھی دونوں جادوگر ہی ہیں، جادوگر تکڑے ہیں، یہ ماننا پڑے گا، اور یہ چاہتے یہ ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہاری حکومت سے، سلطنت سے فارغ کر دیں، اور اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ یذھبا بطریقتکم المثلی، تمہارے جو پرانا باپ دادا کا دین رسم و رواج جو آ رہا ہے اسے بھی ختم کر دیں۔ یار یہ تو بڑی زیادتی ہے، پھر کیا کریں؟ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، سارا زور لگا دو، اپنی ساری تدبیریں جمع کرو، جو جو جادو تمہیں آتا ہے سارا آخری زور لگا دو، سارے اکٹھے ہو جاؤ اور مل کر مقابلہ کرو۔ سماتو صفا، ایک جان ہو جاؤ، اور جتنی طاقت جادو کی کسی میں ساری لگا دو اور سارے یکجان ہو جاؤ۔ اس کی وجہ یہ ہے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، آج جو جیت گیا وہی کامیاب ہوگا، دین بھی اسی کا چلے گا، حکومت بھی اسی کی ہوگی، اور جو ہار گیا اس کی حکومت بھی جاتی رہے گی، اس کا طریقہ بھی جاتا رہے گا۔ یعنی یہ معمولی مقابلہ نہیں ہے، اپنی ساری قوت جمع کر لو اور ایک جان ہو جاؤ، اکیلے اکیلے نہیں۔ اور یہ بات چھوڑ دو کہ میری زیادہ شہرت ہو یا اس کی زیادہ شہرت ہو، یہ ذاتی شہرت کا نہیں، یہ قومی عزت کا اور قومی وقار کا معاملہ ہے، اور سب یکجان ہو کر پوری قوت لڑا دو، اس لیے کہ جو آج جیت جائے گا پھر اسے حکومت چھیننے سے بھی کوئی نہیں روک سکے گا، اور دین بھی وہی اپنا جاری کرے گا، تم محکوم ہو جاؤ گے، اور محکوموں کی بات نہیں سنی جاتی۔ چلو جی، یکجان ہو کر پوری قوت سے مقابلے پر آگے۔ وہ بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ میدان کو انہوں نے بڑے بڑے لکڑیوں سے اور شاتیروں سے اور مختلف قسم کی لکڑیوں اور بڑے بڑے رسوں سے میدان کو بھر دیا، اور لوگوں کو بڑا ڈرایا کہ ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، اپنی صفیں بناؤ۔ فَوَاسْتَرْهَبُوهُمْ، لوگوں کو بڑا ڈرایا دھمکایا، یہ سارے اژدہے بن جائیں گے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو نگل جائیں تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ جب بندہ ڈر جاتا ہے تو پھر اس پر جادو ٹونے کا اثر زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے سارے جادوگر پہلے بندے کو ڈراتے۔ آج بھی جو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں نا، وہ پہلے انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں، اتنے دیر کر دی، تمہارا تو یہ بیٹا مر جائے گا، تمہاری یہ بچی تو تباہ ہو جائے گی۔ اور یہی طریقہ آج کل اللہ ہمیں ہدایت دے اور اللہ پناہ دے، ہمارے ڈاکٹروں نے بھی اپنا لیا ہے۔ پیسے نکالنے کے لیے مریض کو لے جاؤ تو پہلے وہ انتہائی بتاتے ہیں کہ یہ اس کا تو تیسرے درجے میں پہنچ چکا، اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں، تو بندہ ڈر جائے زیادہ پیسے دے گا۔ جادوگر آج بھی ڈراتے ہیں ٹونے ٹوٹکے والے۔ سو انہوں نے جمع ہو گئے، لیکن قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی، لیکن نبی تو نہ مانا، یہ انہوں نے ضرور مانا کہ موسیٰ بھی جادوگر بہت پائے گا، بہت چوٹی کا بندہ ہے، جس نے فرعون جیسے متکبر شخص کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ تو انہوں نے ادب کیا، کہنے لگے یا موسیٰ آپ پہلے اپنا معجزہ دکھائیں گے یا ہمیں اجازت دیں گے ہم اپنا کمال پہلے دیں؟ دیکھیں کیسی عجیب بات ہے
نبی نہیں مانتے تھے، بہت بڑا جادوگر مان کر تعظیم کی موسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء کی تعظیم اللہ کے بندوں کا ادب ہدایت نصیب کر دیتا ہے۔ معجزہ تو وہی فرعون اور اس کی قوم نے بھی دیکھا، جادوگروں نے بھی دیکھا، لیکن جادوگروں کو تو ایمان نصیب ہو گیا اور فرعون اور اس کی قوم اور گمراہی میں چلے گئے۔ ایک ہی دوا سے ایک بندہ صحت یاب ہو سکتا ہے تو دوسرا مر بھی سکتا ہے۔ ایک ہی معجزے سے وہ کفر سے دین میں اسلام میں آ گئے اور فرعون مزید کفر میں چلا گیا اسی معجزے سے، کیونکہ دوا کا اثر انسانی مزاج کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کسی کا اپنا مزاج اتنا بگڑ چکا تو ہو سکتا ہے اسی دوا کی خوراک سے وہ مر جائے، کسی کا مزاج اصلاح پذیر ہے، ہو سکتا ہے وہی دوا اسے صحت مند کر دے۔ تو انہوں نے بڑے ادب سے کہا کہ موسیٰ آپ اپنا معجزہ پہلے ظاہر کریں گے یا ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم اپنا کمال دکھائیں؟ قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم اپنا کمال دکھاؤ۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ذرا قرآن کے الفاظ پہ غور فرمائیے گا، اور جو لوگ کہتے ہیں نا جادو سے بہت کچھ ہو سکتا ہے وہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ جادو سے کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان کے قوت متخیلہ کو دھوکہ لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ ہو گیا، ہوتا کچھ نہیں۔ لکڑیاں اور رسے سانپ اور اژدہے نہیں بنے۔ قرآن کہتا ہے یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے لوگوں کی قوت متخیلہ متاثر ہوئی اور اسے وہ سانپ اور اژدہے نظر آتے تھے، حالانکہ تھے وہ رسے اور لکڑیاں ہی۔ جادوگر اپنے جادو کے زور سے قوت متخیلہ کو دھوکہ دیتا ہے۔ قوت متخیلہ وہ قوت ہے کہ آنکھ کے شیشے میں جو کچھ آتا ہے اسے وہ مجسم کرتی ہے اور اس کو دماغ میں بھیجتی ہے اور دماغ تجزیہ کرتا ہے، تب وہ چیز دکھتی ہے آپ کو، اور یہ آنے واحد میں ہو جاتا ہے۔ ایسا آٹومیٹک سسٹم ہے، ادھر آپ نے آنکھ کھولی، سامنے چیز آئی، قوت متخیلہ متاثر ہوئی، اس نے دماغ میں بھیجی اور آنے واحد میں وہ چیز کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ چارپائی ہے، یہ کنواں ہے، یہ راستہ ہے، یہ گاڑی کھڑی ہے، وہ سورج ہے، یہ چاند۔ اب اگر قوت متخیلہ متاثر ہو جائے، آپ دیکھیں چاند کو اور وہ چاند کو آپ کو سورج دکھائے، آپ دیوار کو دیکھیں اور وہ آپ کو دکھائے نہیں دیوار نہیں یہ سڑک ہے، تو آپ کو وہ سڑک ہی نظر آئے۔ تو قرآن کریم فرماتا ہے چونکہ وہ دین تھے، بے دین لوگ تھے، ان میں دفاع کی طاقت تو نور ایمان تو تھا نہیں، تو جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنا پھر جادو کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ طاقتور ہوتا ان کا ایمان تو وہ جادو کے چکر میں نہ آتے، ان کا ایمان کمزور تھا، جادو نے ان کی قوت متخیلہ کو متاثر کیا، اور جو وہ شاطیر یا لکڑیاں یا رسے پڑے تھے، فرمایا حبالہم وعصیہم یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ، وہ سارے لوگوں کو بڑے بڑے اژدہا نظر آنے لگے اور انہیں نظر دیکھا کہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ سو جادو کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ جادوگر کے مقابلے میں ڈٹ جائیں، کرو جادو، بگاڑو میرا جو کچھ بگاڑنا ہے، تو کچھ بھی نہیں بگڑے۔ جب آپ کمزور پڑ جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ کر لے گا، تو پھر وہ جادو آپ کی قوت متخیلہ کو متاثر کرتا ہے، حقیقت میں پھر بھی کچھ نہیں بگڑتا۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف زدہ ہوئے،
موسیٰ علیہ السلام اس لیے خوفزدہ نہیں ہوئے کہ یہ اژدہا بن گئے ہیں مجھے کھا جائیں گے، وہ تو اللہ کے نبی تھے. وہ خوفزدہ اس لیے ہوئے کہ یہ تو جتنی مخلوق جمع ہوئی ہے کسی میں دفاع کی طاقت تو ہے نہیں، ان سب کو اژدہا اور سانپ ہی نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے ہی گمراہ ہو جائیں گے، اسی طرح جادوگروں کے ساتھ مل جائیں گے. یہاں جو قرآن کریم فرماتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، تو سادہ سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں خوف زدہ ہوئے، انہوں نے بھی ڈر محسوس کیا. ظاہر ہے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی کو جادوگروں سے کیا ڈر؟ ڈر یہ تھا کہ میری ساری محنت رائے گاہ نہ جائے اور یہ سارے بے وقوف لوگ جو ہیں یہ جادوگروں ہی کو ماننا نہ شروع کر دیں. قُلْنَا لَا تَخَفْ، اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ یہ خطرے محسوس نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، سارے لوگ نہیں مانیں گے تو کچھ نہیں بگڑے گا، نہ تمہارا نہ تمہارے رب کا نہ تمہارے دین کا، اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں. رہی بات مقابلے کی، اسی وقت وہی آگے اِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، مقابلے میں تمہاری کامیابی ہے، تم حق پر ہو، تم اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہو، اولِ العزم رسول ہو، کچھ نہیں بگڑتا. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اللہ کریم فرماتے ہیں وہی میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ پھینک دیں، تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، یہ نہ صرف ان کے جادو کو باطل کرے گا بلکہ جو یہ سینکڑوں یا ہزاروں انہوں نے اژدہے بنائے یہ سب کو کھا جائے گا، میدان صاف کر دے گا. چنانچہ انہوں نے اژدہا پھینکا تو سانپ کی عادت ہے، بڑا سانپ چھوٹے سانپوں کو کھا جاتا ہے. وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ جو میدان انہوں نے بھر رکھا تھا وہ سارے کو چٹ کر گیا، جسے پکڑتا 5-5 10-10 سانپ منہ میں لے لیتا، نگل جاتا، تھوڑی دیر میں میدان صاف ہو گیا. تو فرمایا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، موسیٰ علیہ السلام آپ اپنا جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے پھینک دیں، جو کچھ انہوں نے بنایا یہ سب کو چٹ کر جائے گی، وہ سارے کا سارا کھا گئی. اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، چونکہ جادوگر جو کچھ بناتا ہے وہ محض جھوٹ ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، قید ہوتا ہے، مکر ہوتا ہے. لا یفلح الساحر حیث اتی، جادوگر کچھ بھی کرے کبھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ کوئی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. یہ میں زیادہ تشریح ان دوستوں کے لیے کر رہا ہوں کہ جو جادوگروں کے پاس لے جاتے ہیں بچوں کو کبھی دم کرانے اور کبھی تعویذ دینے، اور جادوگروں کے پاس شفا ڈھونڈتے ہیں. انہیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ جادوگروں کے پاس جانے سے کبھی کوئی بھلائی نہیں ملتی. ایمان کے جانے کا ڈر ہے، گناہ ہے. انہیں یہ سمجھنا، یہ یقین کرنا کہ ان کے ہاتھ میں شفا، یہ کفر ہے. اور میں بڑا حیران ہوں، مجھے حیرت ہوتی ہے، ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کو برسوں ہو گئے ہمارے ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں، پتہ نہیں ذکر پر یقین نہیں ہے، جادو پر یقین ہے، پھر جادوگروں کے پاس چلے جائے. اور مجھے بے شمار لوگوں کے خط آتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، پھر خط لکھتے ہیں جی میں فلاں کے پاس بھی، فلاں کے پاس بھی، فلاں کے پاس بھی بچے کو لے گیا، بیوی کو لے گیا، آرام نہیں آیا. او بھائی تو اتنے در بھونک کر جو واپس تم نے دھکے کھا کر آنا ہے تو سیدھی ہی آ جاؤ. اور میری سمجھ میں یہ بات آتی نہیں کہ اللہ کے نام کی عظمت کو انہوں نے اتنے عرصے میں سمجھا کیوں نہیں، مانا کیوں نہیں، جانا کیوں نہیں. دکھ ہوتا ہے، لیکن میں تو بتا ہی سکتا ہوں، ہدایت کی توفیق تو اللہ کریم کے پاس ہے. دعا کر سکتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ اپنا عصا پھینک جو آپ کے ہاتھ میں پھینک دیجئے. تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا، اب ان کا جادو باطل نہیں ہوگا بلکہ ان کا ککھ نہیں رہے گا. وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اس کا ککھ نہ رہا، ان کا ککھ نہیں رہے گا، سب کچھ یہ نگل جائے گا. اس لیے کہ انما صنعوا کید ساحر،
جادو جو کچھ جادوگر کرتا ہے وہ محض اس کا مکر ہوتا ہے، حقیقت اس کی کوئی نہیں ہوتی، اصل میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، اور جادوگر کچھ بھی کرے اس کے کسی کام میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ اب یہ میرا جملہ نہیں ہے، قرآن کریم کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو خدا کے لیے جو لوگ یہ چھو منتر والوں کے پاس جاتے ہو، باز آ جاؤ، اللہ سے توبہ کرو۔ صحت بیماری اللہ کی طرف سے ہے، بیماری بھی آتی ہے، موت بھی آتی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس کی منشا کے مطابق جینا ہے۔ خود دعا کر لو یار کسی کے پاس جانے کی بجائے، آخر تمہارا اللہ نہیں ہے، تمہارا رب نہیں ہے، تمہیں اس نے پیدا نہیں کیا، تمہیں پال نہیں رہا، تمہاری سن نہیں رہا، 5 دفعہ تم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی گزارشات پیش نہیں کرتے ہو، تو خود عرض کرو بار الہ میں کمزور ہوں، مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، اگر میرے کسی گناہ کے بدلے ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اتنی سی بات کی بجائے تم جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہو، فلاں بابا بڑا ہے اور فلاں بابا بڑا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کچھ بھی کرے اس کے کسی کام میں کوئی بھلائی۔ اب دیکھو جادوگروں نے بحث بھی کی کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام سچ کہتے ہیں، پہلی قوموں کا حال دیکھو، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کچھ جو بڑے بڑے تھے انہیں لالچ بھی تھا، انہوں نے کہا ہمارا ایک ملک ہے، ہم ایک قوم ہے، ہماری قوم غلام بن جائے گی، ہمارے باپ دادا کا دین مٹ جائے گا، ہماری سلطنت چلی جائے گی، کیا کرتے ہو موسیٰ کی باتوں میں مت آؤ اور تکڑے ہو کر مقابلہ کرو۔ بالآخر مقابلے پہ آ گئے، لیکن مقابلے میں انہوں نے بڑا اعلیٰ جادوگر سمجھ کر موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا، احتراماً عرض کی، یہ نہیں کہا کہ نکل میدان میں ہمارے نہیں، انہوں نے کہا حضرت آپ اپنا معجزہ پہلے دکھائیں گے یا ہمیں اجازت دیں گے ہم اپنا کمال پہلے دیں گے؟ انہوں نے فرمایا تم دکھاؤ۔ یہ ادب ان کے کام آ گیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جادو سے اگر کوئی سانپ بناتا ہے اور دوسرا اس کے جادو کو باطل کر دیتا ہے، اگر رسی تھی تو وہ واپس رسی نظر آنے لگ جاتی ہے، رسی تو باقی رہتی ہے نا۔ اگر لاٹھی تھی اس نے سانپ بنا دی تو جادو کا اثر جاتا رہا تو واپس لاٹھی تو نظر آئے گی نا، کچھ چیز تو وہ چیز تو فنا نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں تو یہ ہوا کہ وہ اتنا بڑا ادعا بنا کہ وہ متعدد تھے یا سینکڑوں تھے یا ہزاروں تھے، سارے سانپوں کو کھا گیا، اور جب سب کو کھا چکا تو موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہی 4.5 ہاتھ کی لاٹھی تھی، نہ اس کا حجم، وہ لکڑیاں کدھر گئیں، وہ رسیاں کہاں گئیں، وہ شاطیر کیا ہوئے، وہ تو اتنی لاٹھی کی لاٹھی تھی ہاتھ میں پکڑنے کی۔ تو جادوگروں کو اللہ نے یہ نقطہ سمجھا دیا کہ یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ اگر یہ ہم سے بڑا جادوگر ہوتا، ہمارے جادو کو باطل کر دیتا تو لوگوں کو سانپ نہ نظر آتے، رسیاں اور لاٹھی نظر آتی، لیکن وہ تو میدان میں رہتی۔ تو یہ اللہ کا کام ہے اور یہ اللہ کا نبی ہے۔ فل کے یہ سحرۃ و سجدا، سارے جادوگر سجدے میں گئے۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، وہ کہنے لگے ہم اسی پروردگار کو رب مانتے ہیں، پروردگار مانتے ہیں اسی اللہ کو جو ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام منوانا چاہتے۔ اب ان کے پاس تو دلیل تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام نے جو واضح فرمایا تھا اس سے بھی متزلزل تو ہو چکے تھے، بنیادیں ایک دفعہ ہل چکی تھیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جب وہ سجدے میں گئے تو اللہ کریم نے ان پر برزخ سے پردے ہٹا دیے، انہوں نے دل کی آنکھ سے دوزخ کو دیکھا، جنت کو دیکھا، قیامت کا منظر دیکھا، سوال و جواب دیکھا، اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہ عالم تھے دینی،
موسیٰ علیہ السلام کی توجہ اور فیضان نظر کا یہ اثر ہوا کہ جب انہوں نے سجدے میں سر رکھا تو مفسرین کرام فرماتے اللہ نے برزخ کے پردے ہٹا دیے. فرعون بھڑک اٹھا. اب وہی معجزہ جادوگروں نے دیکھا, وہی معجزہ فرعون اور اس کی قوم نے فرعون پر الٹا اثر ہوا. وہ بھڑک اٹھا. قال آمنت له قبل ان آذن لكم. تم کون ہوتے ہو؟ اگر یہ سچا ہوتا تو میں مانتا, میں تمہیں اجازت دیتا مانو. میری اجازت کے بغیر تم نے فیصلہ کر لیا اور تم موسیٰ پر ایمان لے آئے. وہ کہنے لگا مجھے بات سمجھ آتی ہے. بدمعاش بڑا تھا, اور یقیناً یہ جو لوگ قوموں کو دھوکے دیتے ہیں یہ بڑے بدمعاش ہوتے ہیں. دیکھنے میں بھولے بھالے نظر آتے ہیں لیکن اندر سے بڑے غنڈے ہوتے ہیں اور بڑے چکر دیتے ہیں قوموں. کہنے لگا مجھے سمجھ آ رہی ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ موسیٰ تم سب کا استاد ہے اور تم نے مل کر سازش کی ہے کہ مقابلہ کریں اور ہم ہار مان جائیں گے اور موسیٰ جیت جائے گا. تم سب میرے اور میری قوم کے خلاف سازش کر لوگوں کو ساتھ میں لانے کے لیے اس نے پھر یہ جھوٹ گھڑ لیا. اسی کو آج کل ہمارے عہد میں سیاست کہتے ہیں. سیاست کا مفہوم تو یہ ہے کہ ملک کو چلانے کے لیے, قوم کی آزادی قائم رکھنے کے لیے اور قوم کو خوشحال کرنے کے لیے انتظامی امور جو انجام دیے جاتے ہیں اس کام کو سیاست کہتے ہیں. جو سیاست کا صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ امور سلطنت کو صحیح حق و انصاف کے مطابق چلایا جائے. لیکن آج کل دھوکہ دینے اور بے ایمانی کو سیاست کہتے ہیں. فرعون بھی جو آج کل مروجہ معنی ہے اس معنی میں بڑا سیاست دان تھا. وہ کہنے لگا یہ تو مجھے میری شکست تو ہو گئی لیکن لوگوں کو تو مطمئن کرنا ہے اپنے ساتھ میں. وہ کہنے لگا سمجھ آ گئی, یہ جو موسیٰ 10 سال 12 غائب رہا ہے نا تو یہ تمہیں جادو سکھاتا رہا ہے, یہ تمہارا استاد ہے اور تم نے مل کر میری قوم کے خلاف سازش کی ہے کہ ہم سے سلطنت چھین لو اور تم تو پھر موسیٰ کے درباری بن جاؤ گے. قوم کہاں جائے گی؟ یہ تم سب نے مل کر بدمعاشی کی ہے میرے ساتھ. جانتا تھا, سیاست کر رہا تھا لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے. انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر. یہ تمہارا استاد ہے, بڑا ہے تمہارا, اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے. فلأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف. اب مزے کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بھی گھڑا اور فوراً سزا کا اعلان بھی کر دیا. کوئی گرفتار نہیں ہوئے, کوئی عدالت نہیں لگی, کوئی کہیں کا پیش نہیں ہوئے, کوئی گواہ دلیل نہیں. اسی وقت فیصلہ سنا دیا کہ لوگوں پر خوف بھی طاری ہو جائے. کہنے لگا میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں کھجور کے بڑے بڑے اونچے تنوں پر گلے میں رسی ڈال کر پھانسی دے کر لٹکوا دوں گا. تمہارے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے, خون بہ رہا ہوگا, گلے میں رسی ہوگی, تم لٹک رہو, تڑپ تڑپ کر مرو گے اور پتہ چل جائے گا تمہیں بھی کہ کون سخت عذاب دینے والا ہے اور کس کو باقی رہنا ہے, کس کے پاس اختیار ہے. تم کہتے ہو موسیٰ کہ اللہ کے پاس اختیار ہے, تمہیں سمجھ آ جائے گی اختیار میرے پاس. تو لوگوں کو مرعوب کرنے کے لیے وہیں فیصلہ بھی نافذ کر دیا کہ لوگوں کے سامنے ہو تاکہ لوگ ڈر جائیں اور میرا دبدبہ باقی رہے. اور تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت ہے اور کون زیادہ دیر تک رہنے والا ہے. قالو, وہ کہنے لگے لن نصرک علی ما جاءنا من البینات. وہ کہنے لگے جو چیزیں ہمارے علم میں آئی ہیں, ہمارے پاس آئی ہیں, جو دلیل ہم نے دیکھی ہے, جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا اور جو باتیں ہم نے سجدے میں دیکھی ہیں, ان کے مقابلے میں تیری حیثیت پرے کا کی. ہم تجھے کوئی وقت ہی نہیں دیتے. اگر تو ہمیں مار دے گا تو تو قتل کرنے کا مجرم ہوگا, لیکن موت اللہ کی طرف سے آئے گی, ہم شہید ہوں گے.
انہوں نے فرمایا قالوا لن نصرک علی ما جاءنا من البینات، جو واضح دلائل ہم نے دیکھ لیے یار اس کے مقابلے میں اب تجھے ہم کیا حیثیت دیں، تیری تو کوئی حیثیت ہی نہیں، تیری بات کا تو وجود ہی نہیں۔ والذی فطرنا، اور جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس پر ہم تم کو کوئی ترجیح نہیں دے سکتے، وہ تو پروردگار ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور تو چند دن کا یہاں ہماری طرح چند دن کا مہمان ہے، کیا ہے عارضی طور پر تیرے پاس اختیار آ گیا، ہم تجھے کوئی اہمیت ہے پھر اللہ کے مقابلے، تو مخلوق وہ خالق۔ فقد ما انت قاض، جو کر سکتا ہے کر لے، جو بھی فیصلہ تجھے کرنا ہے، ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں، پھانسی دینی ہے، اس سے علاوہ کو عذاب دینا ہے، فقد ما انت قاض، جو تیرے بس میں ہے وہ کر گزر، جو عذاب تو دے سکتا ہے وہ دے، اس لیے کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ تیرے پاس وقتی طور پر اللہ نے اختیار دیا ہے، تو جو ظلم کر رہے اپنے آپ پہ کر رہا ہے، ہم پہ کرے گا تو ہمیں تو اللہ اس کا کئی گنا زیادہ اجر دیں گے، جرم تیرا بنے گا، لہذا جو کر سکتا ہے کر گزر۔ انا آمنا بربنا، ہم تو اپنے پروردگار کو مان چکے، اب ہم اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا، ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اب ہم اس سے نہیں ہٹیں گے، اور اس لیے امید رکھتے ہیں لیغفر لنا خطایانا، اب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم سے زندگی میں جو خطائیں ہوئیں ہمارا پروردگار ہم پہ رحم فرمائے اور وہ بخش دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور یہ جو بہت بڑا گناہ تو نے زبردستی ہم سے کروایا کہ ہمیں اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کے نبی کے مقابلے پر لے آیا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو ہمیں قتل کر دے، شاید اسی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم تو اب معافی کے خواستگار ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بھر جو جادو کی اللہ ان کی بھی معافی دے، اور یہ بہت بڑا گناہ جو تو نے ہم سے جبرن کروایا، اور ہم جادو لے کر اللہ کے نبی کے مقابلے پہ چل نکلے، کتنا بڑا جرم کیا ہم نے، اگر قتل ہو کر بھی یہ بخشا جائے تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ واللہ خیر و ابقا، یاد رکھ سب سے بہتر اللہ ہے، سب سے بھلا اللہ ہے، اور اسی کو بقا ہے، باقی اسی نے رہنا ہے، تجھے دھوکہ ہے کہ تو رہے گا، آج ہمیں مار دے گا کل تیری موت بھی آ جائے گی، گھبرا نہیں، باقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے اللہ نے توفیق بخشی تو وقت ختم ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔